السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز، جس کو ہم عام زبان میں PID بھی کہہ سکتے ہیں۔ PID جو ہے یہ انفیکشن ہوتا ہے اپر جینیٹل ٹریکٹ کا، یعنی یوٹرس کا، ٹیوب کا، اوریس کا، مطلب کہ پیلوک کی کسی بھی جگہ میں اگر سوجن آ جائے، انفیکشن ہو جائے تو اس کو PID کہہ سکتے ہیں۔ اکثر خواتین کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو PID ہے۔ مریض اس وقت ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جب ان کو پریگنینسی کنسیو کرنی ہوتی ہے اور وہ کنسیو نہ ہو رہی ہو، تو اس کی وجہ سے ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز کیا ہوتی ہے، اس کی کیا کازز ہے اور کیا سائن سمٹمز ہو سکتے ہیں، اور PID کی کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہیں، اور اس کو ہم کیسی پریونٹ کر سکتے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کیسی کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی کازز کی طرف جاتے ہیں، یعنی یہ کیوں ہوتا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے، اور جو موسٹ کامن بیکٹیریا جو ہے جو اس میں انوالو ہوتا ہے، اس کا نام ہے کیلمیڈیا اور گونوکوکس، یعنی گنوریا کی وجہ سے بھی یہ پرابلم جو ہے نا ہو جاتا ہے پیشنٹس کو۔ PID کا جو ایشو ہے یہ اس بیکٹیریا کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اگر آپ کی پارٹنر کو یہ ایشو ہے، آپ کے ہسبینڈ کو یہ مسئلہ ہے، تو یہ آپ تک بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا یہ بیکٹیریا اوپر تک کیسے پہنچتی ہے، اگر کسی خاتون کا انٹرا یوٹرائن ڈیوائس رکھا گیا ہو، یعنی یہ جو فیملی پلاننگ کی جتنی بھی پروڈکٹ ہوتی ہے، ڈیوائس ہوتی ہے، اگر کسی پیشنٹ نے منصوبہ بندی کے لیے وہ رکھا گیا ہو، تو اس دوران جو ہے نا مطلب ریپروڈکٹیو کی جو سسٹم ہے اس میں یہ اوزار یا یہ مصنوعی کسی بھی طریقے کا جو ہے نا فیملی پلاننگ کی ڈیوائس موجود ہو، یا اس پیشنٹس کا پہلے سے کوئی مس کیریج ہوا ہو، یا جو ہے نا اسی نے DNC کروایا ہو، یا سرجیکل کوئی بھی پروسیجر جو یوٹرس کے اندر ہوا ہو، تو اس کے بعد جو ہے نا یہ انفیکشنز ہو جاتے ہیں پیشنٹس کو، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے یہ انفیکشن جو ہے نا اپر ریپروڈکٹیو ٹریکٹ تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اب اس کی جو ہے نا کچھ سمٹمز کے بارے میں اگر بات کریں تو اس کی سمٹمز کیا ہوتے ہیں، یعنی تھوڑا سا سب سے پہلے پیشنٹس کو وائٹ ڈسچارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی۔ کسی پیشنٹ کو بہت زیادہ جو ہے نا ویجینل ڈسچارج ہوتا ہے، کسی کے کم ہے، اگر کسی کو PID کا مسئلہ ہے، اور اس وائٹ ڈسچارج میں سے جو ہے نا بدبو بھی آتی ہے، اور پیٹ کے نچلا جو حصہ ہے اس میں درد ہوتا ہے۔ پیٹ کے نچلے حصے میں جو ہے نا درد زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی پیشنٹ کو کم ہو تو اتنا ایشو نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بھی جو ہے نا سب سے کامن جو ہے نا ایشو اس میں ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو یورینیشن ہوتا ہے، پیشاب میں مسئلہ ہوتا ہے، یعنی پیشاب پیشنٹس کو بار بار آ سکتا ہے، اور پیشنٹ کو فیور بھی ہو سکتا ہے، اور پیریڈس کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو پیریڈس کے درمیان جو دن ہوتی ہے، جیسے کہ اگر پیشنٹ کو پیریڈ ہو گیا اور 10 دن گزر گئے، تو 12ویں 13ویں دن جو ہے نا پھر سے اس کو بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائیں گی، جب تک کہ نارمل میں 28 ڈیز یا مہینے میں یا 22 ڈیز میں ایک بار ہونی چاہیے، وہ 2 سے 3 بار ہو جاتے ہیں۔ ان ساری پرابلمز میں سے اگر آپ کو کوئی بھی پرابلمز ہوتا ہے تو آپ کو اپنی ڈاکٹر سے ضرور چیک اپ کروانی چاہیے۔ اس لیے مطلب کہ جب آپ پیشنٹ جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ کچھ جو ہے نا ٹیسٹ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا انٹرنل ایگزامینیشنز بھی ہوتا ہے، جس میں ہائی ویجائنل سویب جو ہے لیا جاتا ہے، جو کہ بعد میں ٹیسٹ کر کے پتہ چلے گا کہ کس بیکٹیریا کی وجہ سے آپ کو انفیکشن ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ ٹیسٹ بھی ہو سکتی ہے، سب سے پہلے تو اس میں CBC آتا ہے۔ مریض کا آپ الٹرا ساؤنڈ بھی کروا سکتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کرانے کے بعد ہی جو ہے نا پیشنٹس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس مریض کو آپ جو ہے نا ایسی مریض اگر کسی کو PID کا ایشو ہے اور پتہ چل چکا ہے کہ مریض کو PID ہے، تو آپ ان کو جو ہے نا اینٹی بائیوٹکس بھی دے سکتے ہیں، یعنی ایزیترومائسین، بیلوسپ، سپروپلوکسسین، نیویڈیٹ وغیرہ
یا اس کے علاوہ مطلب جس ٹائپ کا بیکٹیریا ہوگا تو اس ٹائپ کا آپ اینٹی بائیوٹک پیشنٹ کو جو ہے نا دے سکتے ہیں. اور اگر پیشنٹ کے نچلے حصے میں بہت زیادہ پین ہے تو پین کو کم کرنے کے لیے آپ جو ہے نا پین کلر میڈیسنز بھی دے سکتے ہیں. اور پیشنٹس کو ظاہر ہے ویکنس تو ہر مریض کو ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ملٹی وٹامنس گولیاں بھی دے سکتی ہے، پولک ایسڈ بھی ایون کی دے سکتے ہیں آپ پیشنٹس کو. اور اگر یہ تو ہوئی علاج کے بعد، اور اگر کمپلیکیشنز کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کی باڈی کی کسی بھی حصے میں کوئی پوڑا یا جو پنسی ہے وہ بن جاتا ہے تو وہ جب ہل کرتا ہے تو ایک سکار ٹیشو بنتا ہے اس کی جو ہے نا ہل کرنے سے. اسی طرح سے جب ریپروڈکٹیو ٹرکٹ انفیکشن ہوتا ہے اور پس بنتی ہے، یعنی یوٹرس کے اندر یا ٹیوب یا کسی بھی جگہ کے اندر جو ہے نا پیلوک میں جو ہے نا پس بنتی ہے، اور وہ جب ہیلنگ ہوتی ہے تو وہاں پر بھی جو ہے نا اسکیرنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو ٹیوب ہے وہ بلاک بھی ہو سکتی ہے. زیادہ تر ٹیوب جو ہے نا وہ بلاکس ہی ہو جاتے ہیں، اور مریض کو جو ہے نا انفلامیٹری وہاں پہ انفلامیشنز بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ PID کی وجہ سے ٹیوب کے اندر یا یوٹرس کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا یہ ایشو ہوتا ہے. ایک تو اس کے ساتھ وجہ سے جو ہے نا PID کی وجہ سے ٹیوب بلاک ہو سکتی ہے. دوسرا جو ہے نا پیشنٹس کو بہت زیادہ انفلامیشن ہوتی ہے ظاہر ہے، اور پانچپن کی مسئلے بھی PID کی وجہ سے ہی بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک ٹاپک پریگنینسی ہے، یعنی ٹیوبس کے اندر پریگنینسی یا اوریز کے اندر جو پریگنینسی ہوتی ہے وہ بھی پیشنٹ کو ہو سکتی ہے PID کی وجہ سے. اور اگر یہ بیماری پوری پیلوک میں پھیلی ہے یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیلوک ابسس بن جاتا ہے، یعنی ایک پوری جیسے پاکٹ میں جو ہے نا پس بھر جاتی ہے، اور ایسی صورت میں مریض کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور یہ سرجیکلی ڈرننگ کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے کچھ خواتین کو بہت زیادہ کرونک پیلوک پین ہوتی ہے، مطلب وہ پیشنٹس کو رہتی ہے. اس کو ہم پریونٹ کیسے کرتے ہیں کہ مریض کی ایک جو ہے نا